تو ہر آدمی مانتا ہے کہ دنیا میں آنے میں اپنی کوئی مرضی نہیں. دوسری بات، سب مانتے ہیں دنیا سے جانا اس میں ہماری کوئی مرضی نہیں. کوئی 20 سال میں مرا، کوئی 40 سال، کوئی 60 سال. شادی ہے، باپ مر گیا، بیٹی کی شادی ماں مر گئی، اپنی شادی دولہا خود مر گیا. کون چاہتا ہے؟ تو دو باتیں تو سب مان گئے کہ دنیا میں آنا اس میں کوئی مرضی نہیں، دنیا سے جانا اس میں کوئی مرضی نہیں. ارے بھائی، تیسری بات بھی مان جائیں کہ درمیان کی زندگی یہ بھی اپنی مرضی سے نہیں گزارنی. بھائی، ایک جملہ ہمارے معاشرے میں بہت بولا جاتا ہے، بھئی یہ کام تم کیوں کر رہے ہیں؟ کہتا میری مرضی. ارے ابا مرے تو کوئی مرضی، بال سفید ہوئے کوئی مرضی، کمر میں درد ہوا کوئی مرضی. یہ تبلیغ یہ کیا ہے کہ ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانے. ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمارا کام کیا ہے، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہماری زندگی کا مقصد. تین باتیں ہیں سمجھنے کی، سمجھانے کی. تین باتیں ہیں، ایک ہے مقصد زندگی، اور ایک ہے ضروریات زندگی، اور ایک ہے خواہشات زندگی. کیا کہا؟ ایک ہے مقصد زندگی، اور ایک کیا ہے ضروریات زندگی، اور ایک کیا ہے خواہشات زندگی. مقصد زندگی کسے کہتے ہیں؟ جس پر آدمی اپنا دل دماغ لگاتا ہے، اپنی صبح شام لگاتا ہے، اپنی طاقت لگاتا ہے، جس کو آدمی زیادہ بولتا ہے، سنتا ہے، سوچتا ہے، جس کے لیے آدمی زیادہ سفر کرتا ہے، جس کو زیادہ اللہ سے مانگتا ہے، جس کے نفع پر بہت زیادہ خوشی، جس کے نقصان پر بہت زیادہ صدمہ. جو آدمی کے دل و دماغ پر چھائے ہو، یہ ہے مقصد زندگی. ضروریات زندگی، جس میں آدمی بقدر ضرورت لگتا ہے، جس میں آدمی بقدر ضرورت لگتا ہے. اگر اتنا بھی نہ لگے تو ضرر ہو جائے، اگر اتنا بھی نہ لگے تو ضرر نقصان ہو جائے. اور خواہشات زندگی، اس کی کوئی حد نہیں. خواہشات، اس کی کوئی حد نہیں. تو مقصد زندگی کیا ہے بھائی؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں. قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا، قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا. جیسے ماں باپ کو اپنے بچوں سے تعلق، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ کو اپنے بندوں سے تعلق ہے. ماں باپ بچوں کی رہنمائی کرتے ہیں، بیٹا یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، اس میں فائدہ ہے، اس میں نقصان ہے. اللہ نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا اپنے بندوں کی رہنمائی کے لیے، بندوں کی رہنمائی کے لیے، صحیح راستہ دکھانے کے لیے، صحیح راستہ دکھانے کے لیے. انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد، انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد کہ انسانوں کو ہدایت ملے، انسانوں کو ہدایت ملے. کھانا انسان کی ضرورت ہے، نہ ملا تو زیادہ سے زیادہ مر جائے گا. پانی انسان کی ضرورت ہے، اگر نہ ملا تو مر جائے گا. ہوا انسان کی ضرورت ہے، سانس لینا ہے، ہوا بند ہو گئی تو مر جائے گا. ہدایت ایسی ضرورت ہے کہ اگر ہدایت نہ ملی توبہ تو ہمیشہ کی جہنم کی آگ ہے. سب سے پہلی ضرورت، سب سے بڑی ضرورت ہر انسان کی وہ ہدایت کا ملنا ہے، وہ ہدایت کا ملنا ہے. ہر نماز کی ہر رکعت میں ہدایت کی دعا مانگنا یہ ضروری ہے. اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ سیدھا راستہ، سیدھا راستہ.
कामयाबी किसका नाम? हिदायत का मिल जाना। नाकामी किसका नाम? हिदायत का न मिलना। हिदायत क्या है? हिदायत दिल का नूर है। हिदायत दिल का नूर है। जब हिदायत का नूर दिल में आता है, जब हिदायत का नूर दिल में आता है, फिर ये दुनिया सब धोखा नजर आए, ये सब खेल तमाशा नजर आए, जिसको अल्लाह खुद फरमा रहे वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। ये दुनिया धोखा है, ये अल्लाह फरमा रहे। जिस अल्लाह ने इस दुनिया को बनाया वो अल्लाह खुद फरमा रहे धोखा है, धोखा है, धोखा है। हाँ, ये सब खेल तमाशा है, ये सब खेल तमाशा है। इअलमू अन्नमल हयातुद दुनिया लइबुन व लहवुन। कान खोल के सुनो, इअलमू, जरा गौर करो, तवज्जो करो, खबरदार, आगाह हो जाओ, होश में आओ, जरा कान खोल के सुनो। क्या? ये दुनिया की जिंदगी खेल तमाशा है, ये खेल तमाशा है। कुल मताउद दुनिया कलील। ये बात इनको बता दे ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये दुनिया का सामान तो थोड़ा सा है, और ये तो दुनिया का सामान ऐसे थोड़ा सा है। ये तो क्या है? ये तो क्या है? मकड़ी का जाला, ये तो मच्छर का पर, ये तो क्या है? धागा। ये दुनिया धागा, वो भी कच्चा, पता नहीं कब टूटा। ये ख्वाब है, पता नहीं कब आंख खोली, पता नहीं कब आंख खोली। एक आदमी ख्वाब देख रहा था, ख्वाब देख रहा था। अब ख्वाब में सौदा कर रहा था, ख्वाब में उसका सौदा चल रहा था। इसने कहा भाई मैं 6,000 लूंगा, 6,000 लूंगा। जो खरीदने वाला था उसने कहा भाई मैं तो, इसने कहा भाई कितने लूंगा? 6,000। अब जो खरीदने वाला है वो कह रहा है मैं दूंगा 5,000। अब इस पर बात अड़ गई। अब उसने 5,000 निकाल कर सामने कर दिए कि लो भाई ये 5,000 है, ले लो, ले लो, ले लो, ले लो। और कहा ना 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 ना, मैं तो 6 लूंगा, मैं तो 6 लूंगा। इतने में आंख खुल गई, इतने में आंख खुल गई। जब आंख खुली तो ना 6 ना 5, कुछ भी नहीं। तो उसने जल्दी जल्दी आंखें बंद कर ली। कहता अच्छा भाई चलो 6 ही दे दे भाई। अरे अब कहाँ से दे दे? वो तो ख्वाब था खत्म, वो तो ख्वाब था खत्म। ये दुनिया की जिंदगी ख्वाब है, पता नहीं कब आंख खुली। धागा कच्चा, पता नहीं कब टूटा। ये बुलबुला पता नहीं कब फूटा। ये गुब्बारा पता नहीं कब फटा, पता नहीं कब। ये खेल तमाशा। जब हिदायत का नूर दिल में आएगा ये सब धोखा नजर आए। जहाज जितना ऊपर जाएगा, यहाँ के बड़े बड़े महल्लात, बड़े बड़े बंगले छोटे छोटे से नजर आए, बड़ी बड़ी गाड़ियां, ऐसी रेंगती चींटियां नजर आएंगी। जब हिदायत का नूर दिल में आता है तो फिर क्या है? जहाँ हमेशा रहना है। अल इनाबतु इला दारिल खुलूद, जहाँ हमेशा रहना, वो तो जन्नत। उसका शौक पैदा हो जाता है, उसका शौक, उसकी तरफ रुजू और इनाबत, और दिल उसकी तरफ माइल हो जाता है, माइल हो जाता है। जहाँ हमेशा रहना है। हाँ, आदमी को जहाँ जाना होता है ना, जहाँ हमेशा रहना होता है, जाके वहाँ के बारे में मालूमात करता है ना। एक साहबी ने अर्ज किया हुजूर जन्नत में अंगूर होंगे, जन्नत में अंगूर होंगे? फरमाया हाँ हाँ होंगे हुजूर। जन्नत का जो अंगूर है इसका खोशा कितना बड़ा होगा, इसका खोशा कितना बड़ा होगा। अब आदमी क्या समझेगा? 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 10 किलो? फरमाया नहीं, एक कौवा उड़े सीधा, न दाएं जाए न बाएं, 1 हफ्ता, 2, 3 हफ्ते, 1 महीने तक कौवा उड़ता 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 जहां तक पहुंचेगा, इतना बड़ा जन्नत में अंगूर का खोशा होगा। हाँ, अच्छा, ये जो हर चीज को अकल पर जांचते हैं ना, अकल पर हर चीज को अकल 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 है। अच्छा, ईमान किसे कहते हैं? बिल गैब, बिन देखे मानो, ईमान तो इसका नाम है। अब जो हर चीज को अकल पे जांचते हैं, तो वो जब ऐसी बात सुनते हैं ना बयान में कि मौलाना साहब ने क्या कहा है कि हदीस में आता है जन्नत का जो अंगूर है, अंगूर का खोशा है, वो इतना बड़ा होगा कि कौवा 1 महीने तक उड़े, जहाँ तक पहुँचे, इतना बड़ा अंगूर का खोशा होगा। जब ऐसी बात सुनते हैं ना कहीं, वो आपस में कहते हैं
یہ مولوی صاحب کوئی عقل کی بات کر رہے ہیں یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ اب اللہ نے کیا فرمایا، میں نے وہ کچھ تیار کیا جو کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی کے دل پر اس کا تصور بھی نہیں آ سکتا، کوئی سوچ ہی نہیں سکتا، کسی کی عقل وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ ہاں، جب ہدایت کا نور دل میں آتا ہے آدمی موت کی تیاری میں لگ جاتا ہے۔ الاستعداد للموت قبل نزول، موت آنے سے پہلے تیاری، ہاں، مر جانے رہنا نہیں ہے، یہ سب کچھ چھوٹ جانے ہے۔ آج ہم زمین کے اوپر ہیں، کل سب زمین کے نیچے۔ ہاں، موت کی تیاری۔ عقل مند کون ہے کہ بڑا مال کمایا؟ نہ، عقل مند کون ہے؟ بڑے بڑے عہدے، بڑی بڑی ڈگریاں؟ نہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، من اکیس الناس ومن احزم الناس، اللہ کے رسول سب سے بڑا عقل مند، صرف عقل مند نہیں، سب سے بڑا عقل مند اور سب سے زیادہ عاقبت اندیش، دور کی سوچ رکھنے والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا اکثرهم ذکرا للموت واکثرهم استعدادا، وہ لوگ جو موت کو کثرت سے یاد رکھیں اور وہ لوگ جو موت کی کثرت سے تیاری کریں۔ اولئک الاکیاس، یہ ہے عقل مند لوگ۔ ذهبوا بشرف الدنیا وکرامت الآخرہ، دنیا کی شرافت، آخرت کی سعادت انہی کے ہاتھ آئی ہے۔ موت کو یاد رکھنا، موت کی تیاری کرنا۔ توبہ، آج تو جو ہے نا کہیں موت کا تذکرہ کرو تو بہت سے لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، مولوی صاحب کوئی خیر کی باتیں کرو۔ ارے کہتے ہیں کہ خیر کی باتیں کرو، وہ مر جانا ہے۔ آپ نے فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرو، موت کو۔ ہمارے ایک ساتھی نا، وہ جا رہے تھے کسی ملک میں جہاز میں، بزنس کلاس میں، ان کے ساتھ جو آدمی بیٹھا تھا، ایک بڑا معروف آدمی، بہت زیادہ مالدار، تو کہتے اس نے بیٹھتے ہی نا بات شروع کر دی، میں نے فلاں جگہ یہ بنا لی ہے اور فلاں جگہ یہ بنا لی ہے اور فلاں جگہ یہ میرا پروجیکٹ چل رہا ہے اور فلاں جگہ فلاں پلازا بن رہا ہے اور فلاں جگہ میں نے فلاں فارم بنا لی ہے اور فلاں جگہ یہ کر لی ہے اور ایک مل فلاں جگہ لگا لی ہے۔ ہو ایسے بڑی پلاننگ، بڑے پروجیکٹ، اس کی باتیں شروع کر دی۔ تو ہمارا ساتھی کہنے لگا میں سنتا رہا، تو جب بہت دیر ہو گئی نا تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کہا کہ میاں صاحب، ہو سکتا ہے یہ جہاز نیچے ہی نہ اترے، ہو سکتا ہے یہ جہاز۔ میں نے کہا بھائی یار کو اچھی باتیں کرو، یہ کیا باتیں کر رہے تھے؟ انہوں نے کہا نہیں میاں صاحب، کئی دفعہ ایسا ہوا جہاز اوپر گیا نیچے اترا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا یار پھر تو وہی بات کر رہے۔ ہاں سچی بات ہے، آج موت کے تذکرے کو لوگ کیا سمجھتے، یار خیر کی بات، استغفر اللہ، او بھائی مر جانے، ہاں رہنا نہیں ہے، یہ سب کچھ چھوٹنے والا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں۔ آپ نے کوئی لمبا چوڑا بیان نہیں فرمایا، فرمایا نماز پڑھو تو یہ سمجھ کر کہ زندگی کی کون سی نماز ہے۔ ہاں، ایک صحابی دیوار کی لپائی کر رہے، آپ کا گزر ہوا، فرمایا کیا کر رہے ہو؟ حضور دیوار جھک رہی، گرنے کا خطرہ ہے، لپائی کر رہا ہوں، مضبوط کر رہا ہوں، گر نہ جائے۔ فرمایا الامر اسرع من ذلك، دیوار پتہ نہیں کب گرے، موت ہو سکتا ہے پہلے آ جائے، اسی فوراً دھیان آخرت کی طرف۔ آپ کا گزر ہوا، چند صحابہ کھلا کر ہنس رہے، قہقہے۔ آپ نے وہیں کھڑے ہو کے فرمایا لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، اگر تم اس بات کو جانتے جو میں جانتا ہوں، بہت تھوڑی ہنسی آتی اور بہت زیادہ رونا آتا۔ اور اس موقع پر فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ ہاں، انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا مقصد
इंसानों को हिदायत मिले। क़यामत तक कोई नबी नहीं आएगा। पहले नबी आते थे किसी एक कौम के लिए, किसी एक ज़माने, एक मुल्क के लिए। सैयदुल कौनैन सरवरे दो आलम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनकर आए पूरे आलम के लिए और क़यामत तक के ज़माने के लिए। अब आपके बाद कोई नबी नहीं। अब हमारा काम, हमारी जिम्मेदारी, हमारी जिंदगी का मकसद सारे इंसानों को हिदायत मिले। हाँ, ये है जिम्मेदारी। अल्लाह का दीन दुनिया में जिंदा हो, अल्लाह का कलमा बुलंद हो, सारे इंसान जहन्नम से बचे, सारे इंसान जन्नत में चले जाएं। पूरा आलम हमारी मेहनत का मैदान है। पूरा दीन जिंदा हो, पूरी दुनिया में जिंदा हो, सारे मुसलमान पूरे इस्लाम पर आए, गैरों के लिए इस्लाम का दरवाजा खुले, कौमों की कौमें इस्लाम में आए, मुल्कों के मुल्क इस्लाम में आए। यदखुलूना फी दीनिल्लाहि अफवाजा, ये मंजर कायम हो जाए कि फौज दर फौज लोग इस्लाम में दाखिल हो रहे हो। ये है जिम्मेदारी। मुसलमान भूल गया अपना काम, अपनी हैसियत। आज दुकानदार बनकर जिंदगी गुजार रहा है, कोई जमींदार बन के जिंदगी गुजार रहा है, कोई डॉक्टर बन के अपनी सारी सलाहियत उसने डॉक्टरी पर लगाई हुई है, कोई प्रोफेसर बनकर, कोई वकील बनकर, कोई कारखानेदार बनकर। तबलीग ये अल्लाह के रास्ते में निकलना, इज्तिमा। क्या हम अपनी हैसियत को पहचाने? हम मुसलमान हैं और मुसलमान होना, वजीर आजम होना ये छोटी बात है, मुसलमान होना ये बड़ी बात है। दुकानदार बाद में, जमींदार बाद में, अफसर वजीर बाद में, डॉक्टर प्रोफेसर बाद में, पहले हम मुसलमान हैं। क्या मतलब? हमारी जान माल इस्लाम के लिए, हमारा जीना मरना इस्लाम के लिए। इस्लाम चमके, दुनिया में इस्लाम चमके, इसकी फिक्र। एक एक दुकान चमके, एक एक जमींदारा चमके, एक एक कारखाना चमके, एक एक मेरा ओहदा, मेरी डिग्री नहीं, इस्लाम चमके। इस्लाम चमकेगा तो मुसलमान चमकेगा। इस्लाम को इज्जत मिलेगी तो मुसलमान को इज्जत मिलेगी। मुसलमान की इज्जत वो दुकानों से नहीं, मुसलमान की इज्जत कपड़ों से नहीं, मुसलमान की इज्जत ओहदों से नहीं, मुसलमान की इज्जत डिग्रियों से नहीं, मुसलमान की इज्जत गाड़ियों से नहीं, मुसलमान की इज्जत बंगलों से नहीं। मुसलमान की इज्जत इस्लाम की इज्जत में है, इस्लाम की इज्जत में है। हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु जब शाम में दाखिल हुए तो हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह ने अर्ज की, हजरत कपड़े बदल ले, सवारी बदल ले, क्योंकि शाम इस्तकबाल में खड़ा है। एक हाथ मारा सीने पर और फरमाया, हमारी इज्जत कोई कपड़ों से है, हमारी इज्जत कोई सवारियों से है। अअज़्ज़नल्लाहु बिल इस्लाम, अल्लाह ने हमें जो इज्जत दी है वो तो इस्लाम की वजह से दी है और क़यामत तक के इंसानों को सबक दिया, एक पैगाम दिया। अगर हम इस्लाम को छोड़ेंगे, अल्लाह हमें वैसे ही जलील करेगा जैसे हम पहले जलील थे। एक है इस्लाम पर जुल्म, एक है मुसलमानों पर जुल्म। मुसलमानों पर जुल्म वो गैर मुस्लिम करता है और इस्लाम पर जुल्म तो मुसलमान करता है। इस्लाम पर जुल्म, इस्लाम को अपनी जिंदगी से निकाल दिया, अपनी शादियों से निकाल दिया, अपने लिबास से निकाल दिया, अपने कारोबार से निकाल दिया। जब मुसलमान इस्लाम पर जुल्म करता है, फिर गैर मुस्लिम मुसलमान पर जुल्म करता है। बड़ा जालिम कौन हुआ कि मुसलमान है, कि इस्लाम को जिंदगी से निकाला है। तबलीग इज्तिमा, चलो भाई इज्तिमा, भाई कराची का, चलो भाई इज्तिमा रायविंड। ये क्या है?
ہم اپنی حیثیت کو پہچانیں، ہم اپنی ذمہ داری کو پہچانیں، ہم اپنی زندگی کے مقصد کو پہچانیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم مسلمان ہیں۔ ہم کون ہیں؟ ہم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور قیامت تک کوئی نبی نہیں ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ اللہ کا دین زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، سارے انسانوں کو ہدایت ملے۔ نماز نہ پڑھنے والا، اس کو احساس ہے کہ میں غلطی کر رہا ہوں، یہ میرا قصور ہے کہ میں نماز نہیں پڑھتا۔ روزہ نہ رکھنے والا، اس کو احساس ہے کہ روزہ رکھنا چاہیے، میری غلطی ہے، میری کمزوری ہے، میں روزہ نہیں رکھ پاتا۔ زکوٰۃ نہ دینے والا مانتا ہے کہ غلطی پر ہوں۔ حج نہ کرنے والا احساس ہے کہ ہاں حج کرنا چاہیے۔ ایک مسلمان نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، حج کرتا ہے، اعتکاف بیٹھتا ہے، عمرے کرتا ہے، صدقے کرتا ہے، بڑے بڑے خیر کے کام اشراق پڑھ کے نکلتا ہے، پہلے سب میں نماز پڑھتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، اوابین پڑھتا ہے، لیکن اس نے دین کی محنت کو چھوڑا۔ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، اللہ کا کلمہ بلند ہو، مسجدیں آباد ہو، 100% لوگ نمازی بنے، سارے انسانوں کو ہدایت ملے، سارے انسان جہنم سے بچے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اس کو کیا ہے؟ اپنی نماز، اپنا روزہ، اپنی تلاوت، اپنا حج، اپنا عمرہ، اپنا اعتکاف، اپنے خیر کے کام ہیں، اپنے خیر کے کام، اور ساری صلاحیت دکان پہ، دفتر پہ، کاروبار پہ، زمینداری پہ، پیسہ کمانے پہ، ڈگریاں لینے پہ۔ وہ اپنے آپ کو قصوروار بھی نہیں سمجھتا۔ تبلیغ کا کام، دین کی محنت صرف چھوڑی نہیں بلکہ بھول گئے اپنی حیثیت کو۔ یہ تبلیغ کیا ہے؟ سبق یاد دلوانا ہے، سبق یاد۔ او بھائی ہم مسلمان ہیں، او بھائی ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ ہمارا پہلا کام، ہمارا بڑا کام، ہمارا اہم کام، ہمارا سب سے اونچا کام، سب سے زیادہ ضروری کام، یہ اسلام دنیا میں چمک جائے، اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے، سارے انسانوں کو ہدایت مل جائے، سارے انسان جہنم سے بچ جائے۔ یہ ہمارا کام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو پہلی بات، سب نیت کرے، ہمیں پوری دنیا میں پورا دین زندہ کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ جذبہ ہو، کیا مالدار بننے کا شوق، کیا افسر بننے کے شوق، کیا وزارتیں لینے کے شوق، کیا دنیا میں نام، نہیں، ہمارا شوق اللہ کا دین زندہ ہو، واہ، اللہ کا کلمہ بلند ہو۔ عائشہ فرماتے تھے حجی عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے، ہمیں اس کا انتظار کرنا چاہیے کہ کب یہ خبریں آتی ہیں کہ آج فلاں ملک اسلام میں داخل ہو رہا ہے، آج فلاں قوم اسلام میں داخل ہو رہی، آج فلاں قبیلہ، آج فلاں جزیرہ اسلام میں داخل ہو رہا ہے۔ جذبہ ہو، عزم ہو۔ آج تک یہ 30 سال زندگی کے گزر گئے، 40 سال زندگی کے گزر گئے، 50-60 سال زندگی کے گزر گئے، ہماری صلاحیت کہاں لگ گئی؟ ضرورتوں کے پورا کرنے پر، مال کے کمانے پر، مال کے بڑھانے پر، خواہشات پوری کرنے پر یہ ظلم ہوا۔ ظلم کہتے ہیں وضع الشیء فی غیر محلی، جہاں اس چیز کو لگانا تھا وہاں نہ لگایا، غیر جگہ لگا دیا۔ یہ صلاحیت دی تھی اللہ نے کہ اللہ کے دین کے پھیلانے پر لگاتے، وہ صلاحیت لگ گئی مال کمانے پر، خواہشات پوری کرنے پر، ضرورتیں پوری کرنے پر۔ یہ ہم سے ظلم ہوا، اور ظالم کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ آج تک ہم سے جو غفلت ہوئی اس دعوت کے کام میں، اس تبلیغ کے کام میں، دین کی محنت میں، اعلاء کلمت اللہ اور دین کی نشر و اشاعت، سارے انسانوں کی ہدایت، اس میں جو ہم سے غفلت ہوئی، ہم اللہ سے معافی مانگے اور آئندہ کے لیے عزم کریں کہ یہ کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ کیا کرنا ہے؟ ہمیں پہلے یہ محنت کرنی ہے، کیسے سب اللہ کو پہچانے۔ کس کو پہچانے؟ بچہ پیدا ہوا تو سب سے پہلا جملہ کان میں کیا ڈالا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ سب سے پہلی آواز ہر گاؤں، ہر بستی میں، صبح ہی صبح اندھیرا ہے، سناٹا ہے،
پہلی آواز کیا گونجی؟ اللہ اکبر اللہ اکبر. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. 24 گھنٹے کا نظام اللہ نے ایسا بنایا کہ پوری دنیا میں ہر وقت اذان کی آواز گونج رہی. کہیں فجر، کہیں ظہر، کہیں عصر، کہیں مغرب، کہیں عشاء. 24 گھنٹے آوازیں گونج رہی ہیں کہ سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ. کچھ نہ تھا کائنات میں اور کون تھا؟ اللہ. اور پھر کچھ نہ رہے گا، کون رہ جائے گا؟ اللہ. اول بھی کون؟ اللہ. آخر بھی کون؟ اللہ. ظاہر بھی کون؟ اللہ. باطن بھی کون؟ اللہ. ہاں، سب فقیر ہیں اور غنی کون؟ اللہ. سب مخلوق ہے، خالق کون؟ اللہ. سب محکوم ہے، حاکم کون؟ اللہ. سب ضعیف ہے، قوی کون؟ اللہ. سب عاجز ہے اور قادر کون؟ اللہ. ہاں، تو کس کو راضی کرنا ہے؟ کس سے محبت کرنی؟ کس کو ساتھ لینا؟ ہمارا مطلوب کون ہے؟ ہمارا مقصود کون ہے؟ ہمارا معبود کون ہے؟ ہمارا محبوب کون ہے؟ یہ ہے لا الہ الا اللہ. کیا مطلب؟ لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. مطلوب بھی کون؟ اللہ. مقصود بھی کون؟ اللہ. معبود بھی کون؟ اللہ. محبوب بھی کون؟ اللہ. جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، جسے اللہ نہ ملا اسے تو اے دنیا کے تاجروں اور اے دنیا کے زمینداروں مالداروں اور اے دنیا کے وزیروں اور سرداروں، دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ ففروا الی اللہ. دوڑ لگاؤ کس کی طرف؟ محبت کرنی تو کس سے کرو؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت کس سے ہوتی ہے؟ راضی کرنے تو کس کو کرو؟ ورضوان من اللہ اکبر ذالک هو الفوز العظیم. اللہ کو راضی کرنا یہ بہت بڑی بات ہے اور یہی تو سب سے بڑی کامیابی ہے. یہ ہے سب سے بڑی کامیابی. منزل پر پہنچنے کے لیے رفتار تیز کرنا یہ زیادہ ضروری ہے یا رخ صحیح کرنا زیادہ ضروری ہے؟ ہاں، رخ صحیح کرنا زیادہ ضروری ہے. آج رفتار بہت تیز ہے، بہت تیز رفتار ہے لوگوں کی. رخ غلط ہے. تبلیغ میں رخ صحیح کروائے جا رہے ہیں کہ دنیا کے انسانوں ہم کس کے محتاج ہیں؟ ہمارے مسئلے حل کرنے والا کون ہے؟ عزت دینے والا کون ہے؟ حفاظت کرنے والا کون ہے؟ رزق دینے والا کون ہے؟ ضرورتیں پوری کرنے والا کون ہے؟ تو کس کو راضی کرے؟ ہاں، 10 عورتیں گھر میں بیٹھی ہیں، چھوٹا سا بچہ کھیل رہا ہے، خالہ، پھوپھی، چچی، نانی، تائی، مومانی، 10 عورتوں میں ماں بیٹھی. بچے کو بھوک پیاس لگی تو گھٹنوں کے بل چلتا ہوا کدھر جائے گا؟ ماں کی طرف، خالہ کی طرف نہیں، پھوپھی چچی کی طرف نہیں. وہ سمجھتا ہے میری ضرورتیں ماں سے پوری ہوتی ہیں. تو سارے انسانوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا کون؟ اللہ. تو سب کا رجوع ہو کس کی طرف؟ ہاں، مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ اذا سألت فاسأل اللہ. مانگنا ہے تو کس سے مانگو؟ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. مدد چاہیے تو مدد کرنے والا کون ہے؟ وہ بچوں بیٹھ جو بھائی، یہ جو کندھے پھلانگتے ہوئے آگے آ رہے ہیں وہ بیٹھ جو بھائی، مناسب نہیں ہے آگے آنا، جہاں جگہ مل رہی وہیں بیٹھ جو بھائی. یہ محنت ہے، یہ سمجھنا ہے، یہ سمجھانا ہے، اس کو بولنا ہے، اس کو سننا ہے، اس کو لے کے پھرنا ہے، گھر گھر جانا ہے، گلی گلی جانا ہے، ہر غریب امیر تک پہنچنا اور پیار محبت سے یہ سمجھانا، او میرے بھائی ہم کس کے محتاج ہیں؟ دکان ہے اس میں نفع رکھنے والا کون؟ زمیندارہ ہے
کھیتی بانے والا کون؟ شادی کی ہے اولاد دینے والا کون؟ اولاد کو تندرست بنانے والا کون؟ بیمار ہو تو شفا دینے والا کون؟ تو کس کی طرف رجوع کرو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، ایک کافر یہودی آیا، تلوار ہاتھ میں لی، آپ کی آنکھ کھلی، وہ تلوار لے کے سامنے کھڑا ہے اور کہتا ہے میں کون؟ بیمار ہو تو شفا دینے والا کون؟ تو کس کی طرف رجوع کرو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے آرام فرما رہے ہیں، ایک کافر یہودی آیا، تلوار ہاتھ میں لی، آپ کی آنکھ کھلی، وہ تلوار لے کے سامنے کھڑا ہے اور کہتا ہے من یمنعک منی، آج آپ کو میرے سے کون بچائے گا؟ آپ خالی ہاتھ ہیں، اس کے ہاتھ میں تلوار ہے، آپ بغیر خوف، بغیر گھبراہٹ، بغیر جھجک کے فرمایا اللہ، کون بچائے گا؟ فسقط السیف من یدہ، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ اللہ کے نبی نے تلوار اٹھا لی، فرمایا تو بتا کہ تجھے میرے سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ تو بڑے بھلے آدمی ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں، تو آپ نے فوراً دعوت دی، فوراً دعوت دی۔ داعی کا جذبہ انتقام کا نہیں ہوتا، داعی کا جذبہ ہدایت کا ہوتا ہے، داعی کا جذبہ ہدایت کا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں جا کے چھپے، مشرکین مکہ تلاش کرتے کرتے غار تک جا پہنچے، حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، گھبرا گئے۔ آپ نے فرمایا لا تحزن، ابو بکر گھبرانا نہیں، کیوں؟ ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور کیسی خوبصورت بات، ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ان دو کے بارے میں تیرا کیا گمان جن کا تیسرا کون؟ اللہ۔ ہاں، یہ ہے سمجھنا، یہ ہے سمجھانا، یہ ہے بولنا، یہ ہے سننا، اس کو لے کے پھرنا، گھر گھر جانا، ہر غریب امیر تک پہنچنا، او پیار محبت سے، او میرے بھائی، او تاج دکاندار صاحب، کس کو راضی کر لو؟ اللہ کو راضی، کس کو ساتھ لے لو؟ اللہ کو ساتھ۔ وہ ہے مسئلے حل کرنے والا۔ تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، جس کو چاہے بادشاہ دے، جس سے چاہے بادشاہ چھین لے، جس کو چاہے عزت دے، جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا کرے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہے بیٹے دے، جسے چاہے بیٹیاں دے، جسے چاہے بیٹے بیٹیاں دونوں دے، اور جسے چاہے نہ بیٹا دے نہ بیٹی دے۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، جو تم چاہو گے وہ نہیں ہوگا جو اللہ چاہیں گے۔ دیکھو عام طور پر نا لوگ تعویذ لیتے ہیں نا کہ جی کوئی تعویذ دے، اولاد نہیں ہے، اولاد ہو جائے، اولاد ہو جائے۔ اب ایک غریب آدمی، اس کے ماشاءاللہ 10 بچے ہو گئے، وہ تعویذ لینے گیا کہ اور تعویذ دے دیں کہ مجھے اولاد نہ ہو، اس کو تعویذ دیا، اگلی دفعہ جڑواں ہو گئے۔ تو جو اللہ چاہیں گے وہ ہوگا، جو لوگ چاہیں گے وہ، بس یہ سمجھنا ہے۔ کس کو راضی کرو، کس سے محبت کرو، کس کی طرف دوڑ لگاؤ، کس سے دوستی لگاؤ، کس کو ساتھ لے لو۔ کامیابی کس کا نام؟ اللہ کو پا لینا، اللہ کو ساتھ لے لینا، اللہ کو راضی کر لینا۔ اور ناکامی کس کا نام ہے؟ اللہ کو کھو دینا، اللہ کو نہ پانا، اللہ کا ساتھ چھوٹ جانا۔ تو اے دنیا کے تاجروں، زمینداروں، اے دنیا کے مالداروں، سرداروں، کس کو راضی کرو، کس کو ساتھ لے لو، اور اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग में रंगे जाओ। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, नमूना कौन है जिंदगी गुजारने के लिए सबसे बेहतरीन नमूना ये हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। इनकी इत्तिबा करनी होगी, इनकी चाल चलनी होगी, इनका दामन पकड़ना होगा, इनके तरीके पर आना होगा। जो अल्लाह रसूल को पसंद हमें भी पसंद, जो अल्लाह रसूल को नापसंद हमें भी नापसंद। हाँ, सबसे ज्यादा इज्जत वाले हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इज्जत चाहिए तो नबी की इत्तिबा करनी होगी। सबसे ज्यादा कामयाब तरीन हस्ती वो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है। अब कामयाबी चाहिए तो नबी का दामन पकड़ना होगा। अल्लाह ने सबसे ऊंची शान वाले हमें नबी दिए। आप एक सफर में हैं, पूरा लश्कर साथ है, पानी खत्म, लश्कर प्यासा, जानवर प्यासे, एक प्याला पानी रह गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना हाथ मुबारक उस प्याले में दाखिल फरमाया तो आपकी उंगलियों से पानी के चश्मे फूट पड़े। सारा लश्कर सैराब हो गया, पानी खत्म न हुआ। साहबी फरमाते 1,00,000 भी होते तो पानी खत्म नहीं होना था। और किताबों में लिखा है आबे जमजम से भी ज्यादा बरकत वाला पानी वो था जो आपकी उंगलियों में से निकला था। तबलीग, ओ भाई अल्लाह को राजी कर लो भाई, अल्लाह को साथ ले लो भाई। कैसे? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो। जैसे दूध के साथ सफेदी जुड़ी हुई है, शहद के साथ मिठास जुड़ी हुई है। शहद से मिठास जुदा नहीं हो सकती, दूध से सफेदी जुदा नहीं हो सकती। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाले अमाल के साथ कामयाबियां जुड़ी हुई हैं, इज्जतें जुड़ी हुई हैं, खैरें जुड़ी हुई हैं, बरकतें जुड़ी हुई हैं, भलाइयां जुड़ी हुई हैं। जैसे आपकी जात बाबरकत, आपके तरीकों में भी बरकत, आपकी जात बाबरकत, आपके तरीकों में भी बरकत। दीन क्या है? अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत। दो बुनियादी चीजें हैं इस्लाम में, दीन में, ईमान में। अल्लाह रसूल से मोहब्बत, अल्लाह रसूल से मोहब्बत और मोहब्बत का तकाजा इताअत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू फरमा रहे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुजू फरमा रहे, चंद सहाबा लपक कर आपके वुजू का पानी हाथों में लेते हैं, जमीन पे नहीं गिरने देते, अपने जिस्म पे मलते हैं, अपने चेहरे पे मलते हैं। आपने फरमाया तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? उन्होंने जवाब दिया हमें अल्लाह रसूल से मोहब्बत है, हम मोहब्बत में ऐसा कर रहे हैं। आपने फरमाया अगर वाकई तुम्हें अल्लाह रसूल से मोहब्बत है तो बात करो तो सच बोलो, वादा करो तो पूरा करो और अपने पड़ोसी को दुख न देना। अमल की तरफ मुतवज्जे फरमाया, अमल की तरफ मुतवज्जे फरमाया। ये है तबलीग में पहली बात, ये है समझना, समझाना, इसको लेके फिरना, ये बात दिलों में उतारना कि दुनिया के इंसानों कामयाबी किसके हाथ में है और अल्लाह ने कामयाबी किस में रखी है? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा में रखी है। और उसमें सबसे पहली चीज नमाज है, सबसे पहली चीज नमाज है। अब ये मेहनत है तबलीग में, कोई मुसलमान बेनमाजी न रहे, कोई मुसलमान बेनमाजी न रहे, कोई मुसलमान बेनमाजी न रहे। नमाज नमाज नमाजी पर फर्ज नहीं, नमाज मुसलमान पर फर्ज। पक्का नमाजी मस्जिद में ना आए हम उसकी फिक्र करते, पक्का बेनमाजी मस्जिद में ना आए हम उसकी फिक्र नहीं करते। सबसे पहली पूछ क़यामत के दिन नमाज है, सबसे पहली पूछ क़यामत के दिन नमाज है। इस्लाम और कुफर में फर्क करने वाली चीज वो नमाज है। फरमाया सरासर जुल्म है, सरासर कुफर है, सरासर निफाक है उस शख्स का फेल जो मुअज्जिन की आवाज सुने और नमाज को ना जाए, जो मुअज्जिन की आवाज सुने और नमाज को ना जाए। जुल्म है, कुफर है, निफाक है। आपने
نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرمایا جو صبح جو مسجد جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہے، اور جو صبح مسجد نہیں گیا اٹھ کے بازار جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہے۔ اب شیطان پر تو لعنت ہے جو شیطان کا جھنڈا لے کے پھرے، توبہ توبہ توبہ، اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ محنت ہو رہی بھائی، ہمارے مسئلوں کا حل نماز ہے۔ ہم سب اللہ کے محتاج ہیں، پہلے اللہ کے سامنے سر جھکانا، ماتھا ٹھکانا، ہاتھ پھیلانا، پھر اپنی دکان دفتر کاروبار جانا۔ اللہ کے محتاج ہیں ہم، اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں، ہم اللہ کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ آپ لاکھ کما لو محتاج کس کے ہو؟ کروڑ کما لو محتاج کس کے ہو؟ 10 کروڑ کما لو محتاج کس کے ہو؟ وزیر اعلیٰ بن جاؤ محتاج کس کے ہو؟ وزیر اعظم بن جاؤ محتاج کس کے ہو؟ اللہ کے بغیر سب صفر۔ 1 لکھو پھر لگاؤ صفر، 10 دوسرا صفر، 100 تیسرا صفر، 1000 اب صفریں لگائی جاؤ، 1000 10,000 1 لاکھ 10 لاکھ 1 کروڑ 10 کروڑ 1 ارب 10 ارب 1 کھرب 10 کھرب۔ اب 1 ہٹا دو، 1 ہٹا دو، پیچھے رہ گیا صفر 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 صفر۔ لاکھ کماؤ، کروڑ کماؤ، 1 دکان 10 دکان، 1 فیکٹری 10 فیکٹریاں، 1 پلازہ 10 پلازے بناؤ، 1 ڈگری 10 ڈگریاں لے لو۔ اللہ کے بغیر سب صفر، اللہ کے بغیر سب صفر۔ اللہ کو ساتھ لینا ہے، اس کے لیے سب سے پہلی نماز، سب سے پہلی چیز نماز۔ نماز میں سب سے پہلی نماز فجر، فجر مسجدیں بھر جائیں، یہ مسئلوں کا حل ہے، یہ مسئلوں کا حل ہے۔ نماز، اذان ہوتے ہی دکان بند، دفتر بند، کاروبار بند، طواف 24 گھنٹے چل رہا ہے، نماز کھڑی تو طواف بند، نماز کھڑی تو طواف بند۔ آج کھیل بند نہیں ہوتا، پریشانیاں کیوں ہیں، مسائل کیوں ہیں؟ نماز چھوڑ دی، نماز چھوڑ دی۔ نماز پڑھنے والے تھوڑے، نہ پڑھنے والے بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ تبلیغ محنت ہے، کیسے سب کا ایمان بنے، کیسے نماز زندہ ہو، نماز زندہ ہو۔ فجر پڑھی پھر ظہر پڑھی، اللہ فجر سے لے کر ظہر تک کے گناہ معاف فرما دے۔ عصر پڑھی عصر تک کے معاف، مغرب پڑھی مغرب تک کے معاف، عشاء پڑھی عشاء تک کے معاف۔ اور کیسی بات ہے، فرمایا حدیث میں جو عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لے پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے، ساری رات عبادت کا ثواب ملے گا۔ واہ واہ، شوق پیدا ہو جائے ہر مسلمان میں نماز پڑھنی۔ رمضان ہے، روزہ، ابھی رمضان میں 2 مہینے باقی ہیں، رجب کا چاند نظر آ رہا ہے، اور اللہ کے نبی کو شوق چڑھ گیا کہ واہ واہ، فرمایا کہ اللہ ہمارے رجب میں برکت دے، ہمارے شعبان میں برکت دے، اور ہمیں رمضان تک تو پہنچا دے۔ رمضان کا شوق چڑھ گیا۔ رمضان آنے سے پہلے، رمضان آنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، 7 باتیں فرمائیں، 7 باتیں فرمائیں۔ یہ 7 باتیں رمضان آنے سے پہلے پہلے ہر گھر میں ہوں، ہر کی زبانوں پر ہوں، گھروں میں تذکرے ہوں، بچے بڑے گھر والے دوست رشتہ دار، یہ 7 باتیں فرمائیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان آنے سے پہلے۔ فرمایا کہ دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ برکت والا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے، برکتیں سمیٹنی ہیں، برکتیں حاصل کرنی ہیں، برکتیں جمع کرنی ہیں، زندگی آسان ہوتی ہے جب برکتیں ہوں، مال میں برکت ہو، وقت میں برکت ہو، زندگی میں برکت ہو۔ جب برکت ہوگی تھوڑے مال سے زیادہ کام، تھوڑے مال سے زیادہ کام، تھوڑے وقت میں زیادہ کام، تھوڑے وقت میں زیادہ کام، زندگی آسان ہو جائیں گی۔ یہ برکت والا مہینہ آ رہا ہے۔ اور دوسری بات فرمائی، اللہ پاک اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ بندوں کو بھی چاہیے کہ اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں، اللہ بندوں کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں۔ تیسری بات، اللہ اپنی رحمت خاصہ نازل فرماتے ہیں۔ رمضان میں خاص رحمتوں کا نزول ہے،
ان رحمتوں کو سمیٹ لو، ان رحمتوں کو جمع کر لو، ان رحمتوں سے زندگیاں خوبصورت بن جائیں گی۔ چوتھی بات، اللہ بندوں کی خطاؤں کو معاف فرماتے۔ یہ معافی مانگنے کا مہینہ آ رہا ہے، یہ معافی مانگنے کا مہینہ آ رہا ہے، اس لیے رمضان کے آخر میں شب قدر ہے، سب سے اونچا مہینہ رمضان ہے، سب سے اونچی رات شب قدر ہے۔ شب قدر میں کیا دعا سکھائی؟ یہ نہیں کہ اللہ میں نے بڑے روزے رکھے ہیں قبول فرما، بڑی تراویح پڑھی قبول فرما، بڑے قرآن ختم کیے